ایک گمبھیر شبہ کا ازالہ۔ اکثر علماء کرام کی کتابوں میں اور خود ادارے کی ویب سائٹ پر کسی مستفتی کا سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا مستحب ہے۔ وضاحت: یہ فتویٰ 1300 سالہ قدیم ہے۔ یہ اس وقت کا فتویٰ ہے جب 100% مسلمان 100% دین پر عمل پیرا تھے۔ مسلمانوں کے عقائد، عبادت، معاملات، معاشرت سب کچھ درست تھے۔ علم اور علماء، زاہدین اور پرہیزگاروں کا دور دورہ تھا۔ اسلام اور مسلمان حاکم تھے۔ اگر اس وقت کوئی مصلح اٹھ کر دعوت و تبلیغ کی آواز لگائے تو اس دعوتی کام کو استحباب کا درجہ دینا درست تھا، اور یہ دور ائمہ کرام یعنی ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور حنبلی رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا، یعنی 2 صدی ہجری کا دور، اور یہ فتویٰ اس وقت کے زمانے کا لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس زمانے کے مقابلے میں ہمارا یہ وقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ مسلمان محکوم ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ 70% مسلمان عقائد کی لائن سے الحاد کی طرف مائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ کس نے جنت جہنم دیکھی ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمل کی لائن سے 90% لوگ نماز جیسے فریضے سے غافل ہیں۔ دینی معاشرہ تو کتابوں اور قصوں کہانیوں میں سمٹ کر رہ گیا۔ معاملات اور کسب معاش میں حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہی۔ رہن سہن میں اسلامی طرز و پہچان تک باقی نہیں رہی۔ آدھی سے زیادہ امت کلمہ اور طہارت سے دور ہے۔ خاندانی مسلمان ارتداد کی طرف راغب ہے۔ کن کن باتوں پر روئیں؟ اب اس فساد زدہ قوم کو اپنے حال پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ تبلیغ و دعوت مستحب ہے، ضروری نہیں، تو ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص کیوں کر اس فتوے کو قبول کرے گا؟ اس فتوے سے نقصان یہ ہوا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتا تھا اس نے اس فتوے کو پڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ادارے نے کہہ دیا کہ تبلیغ و دعوت ایک مستحب عمل ہے، کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس فتوے کو بہانہ بنا کر علماء کی آدھی فیصدی تعداد بھی دعوت و تبلیغ کی طرف نظر التفات نہیں کرتی۔ مسئلہ: اگر ساری امت تہجد گزار ہو جائے تو کیا نمازوں سے پہلے والی اذان دینی بند ہو جائے گی؟ جواب: ہرگز نہیں بند ہوگی۔ اسی طرح دعوتی محنت کا حال ہے کہ دعوتی کام بھی تو ایک چلتی پھرتی عملی اذان کے مانند ہے۔ ایک خطرناک المیہ، یہ ایک المیہ ہیں۔ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیں۔ اسلامی ہند تو 6000 کلومیٹر طول و عرض پر پھیلا ہوا تھا، لیکن اسلام اور اسلام کی تعلیم اور اسلامی زندگی صرف یو پی کے ضلع مظفر نگر اور دہلی کے آس پاس تک ہی سکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کو باہر نکلنے کا بہت ہی کم موقع ملا، اس لیے کہ اس اسلامی زندگی کو لے کر جنہیں یعنی علماء کو باہر نکلنا تھا اور ایک ایک فرد امت کو اس اسلامی زندگی سے آشنا کرانا تھا، ان سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ ان کے تساہل کی بڑی وجہ یہی فتویٰ تھا کہ دعوت و تبلیغ کرنا مستحب ہے، ضروری اور واجب نہیں۔ اس لیے ان کے بڑوں نے انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں دلائی۔ وہ کیوں کر فکر و دعوت و تبلیغ دلاتے جبکہ وہ اس کام کو ضروری ماننے اور اسے وجوب کا درجہ دینے تیار ہی نہیں تھے۔ مستحب کام پر کون اپنی بسی بسائی ترتیب زندگی کو داؤ پر لگاتا ہے، جس کی وجہ سے 95% اسلامی ہند کے لوگ کلمہ نماز جیسی بنیادی باتوں اور اہم فریضوں سے بھی محروم رہے۔ کون انہیں کلمہ سکھاتا؟ سکھانے والے تو دہلی، مہرولی، گنگو، تھانہ بھون، رائے پور، دیوبند وغیرہ کی بستیوں میں ہی محروس ہو کر رہ گئے تھے۔ یہی ان کی اپنی دنیا تھی، اس کے باہر سے انہیں کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا۔ امت مسلمہ کے ساتھ بدسلوکی کا یہ دور 1-2 دہائی تک کا نہیں تھا، بلکہ تقریباً 350 سال تک رہا۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر سن 1924 تک، اس دوران کتنی پیڑیاں،
کلمہ نماز کے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ سن 1926 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمومی دعوت و تبلیغ کی محنت شروع فرمائی، اور اس وقت بھی بڑے فتوے بازی چلی کہ الیاس صاحب کو کیا ہو گیا کہ میواتی جاہلوں سے نبوی کام لینے بیٹھ گئے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک عجیب بات ہے، عرض دراز تک علماء کرام کو کبھی یہ کام منشرح ہی نہیں ہوا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی سہروزہ جماعت بناتے بناتے 10 سال لگ گئے۔ سن 1936 میں پہلی سہروزہ جماعت نکلی۔ ہمارے یہاں لیسٹر شہر میں حافظ محمد صاحب گجرات انڈیا رہتے تھے، وہ اس پہلی سہروزہ جماعت میں شامل تھے، اور وہ یہ سارا واقعہ بہت مزے لے لے کر سناتے تھے۔ ابھی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دعوتی کام ایسے ہی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس دعوتی محنت کے پیچھے بڑے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، بہت روئے ہیں، بہت تڑپے ہیں، بہت دنیا اجاڑی ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے، تب جا کر یہ کام ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کی تباہی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام اور اس کا مرکز اور مرکز نظام الدین کا تقدس اور وہاں کی عمارت پر ذرہ برابر بھی آنچ آ جائے تو ہمارا وجود اور ہماری زندگی بیکار ہے۔ اسی مبارک کام کی برکت رہی کہ 90 برس کی محنت نے ہند سندھ ہی نہیں بلکہ سارے عالم کو لپیٹ میں لے لیا۔ بقول حافظ پٹیل صاحب نور اللہ مرکزہ کے کہ پورے عالم کی وائرنگ ہو گئی۔